اپنا مقدمہ صحیح طور پر نہیں لڑ سکتے۔ میرے کالج کے میرے کلاس فیلو تو گورنمنٹ کالج میں ہارون رحیم، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ 10 اسٹار تھے۔ تو ان کے والد سے کبھی میں ملتا تھا تو انہوں نے بتایا کہ میں ہارون، جب امتحان ہوتے ہیں تو میں ہارون کو کہتا ہوں کہ 2 سیٹ کھیل کے جاؤ تاکہ امتحان کے مرکز میں تمہارا دماغ تر و تازہ رہے گا۔ تو اس لیے یہاں پر اسپورٹس کمپلیکس should be part and parcel of this lawyers complex، اور اس میں سوئمنگ پول بھی ہونا چاہیے، خواتین کے لیے علیحدہ، خواتین کے لیے علیحدہ اور مردوں کے لیے علیحدہ یہاں پر سوئمنگ پول ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو دیکھیے آج کے زمانے میں اگر سپورٹس کمپلیکس نہیں ہوگا تو لائرز کمپلیکس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ تحفہ بھی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے رقم کہاں سے آئے گی وہ میں آپ کو کان میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کی عباسی صاحب نے بجا طور پر، اور آپ سے زیادہ اس کے لیے کسی نے بھی اسٹرگل نہیں کی، اور اس کا جو اصل میں اس کا جو اندازہ ہے وہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے عدلیہ کی بحالی کے لیے ڈنڈے کھائے، گولیاں کھائیں، اور دن رات آپ نے، اور ہر جگہ پورے پاکستان میں آپ نے جلوس نکالے، ریلیاں نکالی، میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم اکیلا کچھ نہیں، کابینہ ہے مصطفیٰ امپیکس کے حوالے سے، تو جنہوں نے یہ حکم دیا وہ اپنے اوپر انہوں نے کیوں نہیں آج تک لاگو کیا؟ میں یہ بات بڑے ادب سے لیکن اور احترام سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مولوی تمید الدین کا کیس آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے کراچی میں ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ ہوا، اور پھر جسٹس منیر نے، وہ موجد ہیں نظریہ ضرورت کے، اور اس کے بعد یہ نظریہ اس نے پاکستان کو کہاں پہنچایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت عالیہ کا، عدالت عظمیٰ کا ہم سب کو احترام کرنا چاہیے، ججز کا ہم سب کو احترام کرنا چاہیے، لیکن جو قانون وہ کسی کے لیے بنائیں خود اپنے اوپر بھی لاگو کریں۔ اب بتائیں کہ 9 ممبر کا بینچ بنا اور آخر میں وہ 3 بینچ کا رہ گیا، 2 نے ریکیوز کیا، 3 بینچ میں بھی ایک جج موجود تھے جنہوں نے ریکیوز کیا ہوا تھا، 4-3 کی ایک بحث چل رہی ہے، اور پھر جنہوں نے ریکیوز کیا تھا ان کو خود اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ اگر فل کورٹ کا مطالبہ مان لیا جاتا تو کون ہے پاکستان میں اس کے فیصلے سے اختلاف کرتا؟ آج 3 بینچ کا ایک فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کے کبھی آیا، اس کو پہلے ایک سرکولر کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا، بعد میں پھر 6 بینچ کا ایک لارجر بینچ بنایا گیا۔ اگر وہ سرکولر کے ذریعے ختم ہونا تھا تو پھر لارجر بینچ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ باتیں میں بطور ایک لے مین کے، آپ تو قانون دان ہیں، میں بطور لے مین اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کوئی سیاسی پارٹی الیکشن سے بھاگ نہیں سکتی، وہ اسی دن اس کی سیاست دفن ہو جائے گی جو الیکشن سے بھاگے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو قانون کی حکمرانی ہے، 63A کے قانون کو کس طرح ری رائٹ کیا گیا اور ڈھڑائی کے ساتھ ری رائٹ کیا گیا، اور ہم نے اپیل دائر کی ہوئی ہے، اس کا کوئی آج تک اس کا اتا پتہ نہیں ہے۔ اسی فیصلے میں جو پولیٹیکل پارٹیز نے بار بار استدعا کی کہ ہمیں اس کا پارٹی بنایا جائے، کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم سب سٹیک ہولڈرز، ہمیں اپنے گریباں میں جھانکنا ہوگا، اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کے مستقبل اور آئندہ آنے والی نسلوں کو، ہم نے ان کا مستقبل ہم نے محفوظ کرنا ہے، یہ اپنی
خدا نہ خواستہ ذاتی پسند ناپسند کی لڑائیاں لڑ کے اس ملک پاکستان، خداداد ملک پاکستان کو ایسی جگہ پہنچانا ہے کہ جس سے کہ واپسی ناممکن ہو جائے۔ اس لیے میں اب روزے کے افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، میں روزے کے افطار اور آپ کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں عدالت عظمیٰ سے ہم آج بھی یہ کہیں گے کہ وہ اپنے اس فیصلے کو ریویو کریں، فل کورٹ بنا دیں۔ جن ججز نے ریکیوز کیا تھا وہ نہ بیٹھیں، جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو بڑا آدمی وہی ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے، میں ہوں یا کوئی اور ہو، ہمیں پاکستان کا مستقبل بچانا ہے۔ آج بڑے بڑے چیلنجز کا ہمیں سامنا، اور ان چیلنج کا سامنا اکیلا میں یا میری حکومت نہیں کر سکتی، ہم سب کو مل کر کرنا ہوگا، تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈولے میرے سے کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی موقع ہے کہ ہم ٹھنڈے دل کے ساتھ، صبر کے ساتھ ہم سوچیں اور وہ فیصلہ کریں جو پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے۔ میں آپ سب کو، کالے کوٹ والوں کو سلام کرتا ہوں، آپ کی جرأت پر، آپ کی ہمت پر اور آپ کی عظمت پر۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ محفوظ رکھے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں روزنامہ FIR حق سچ کی آواز، وفاقی دارالحکومت کا کثیر الشاعت مقبول اردو اخبار، قومی اور بین الاقوامی حالات و واقعات کا آئینہ، چن کے میدان سے شوبز کی دنیا تک کی خبر، وفاقی دارالحکومت کی آواز، روزنامہ FIR